ڈاکٹر صاحب ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ عقل اور نقل کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے اس میں کئی نقطہ نظر ہیں. کچھ علماء ہیں جو نقل کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ علماء عقل کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہے یا امپورٹڈ سوال ہے؟ انہوں نے کہا یہ امپورٹڈ سوال ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ کہیں سے آیا اس کا مطلب ہے؟ جی جی. دیکھیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کو غور طلب نقطہ اس کو سمجھ لیجئے. ہمیشہ سے دین پر غور و فکر کرنے کے دو زاویے اور دو انداز ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ایک انداز یہ ہے کہ براہ راست متن کو دیکھا جائے قرآن و سنت کے، اور روایت کے الفاظ کو بنیاد بنا کر ایک پورا کا پورا نظام وضع کیا جائے، اور وہ اصرار ہو اس کے اندر روایت کا اور الفاظ کا لحاظ ہو. اور ایک طریقہ کار دین کو سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ تمام روایات اور تمام متون اور ایک تصور سے متعلق جتنی جگہوں پر مواد موجود ہے قرآن اور سنت میں، ان تمام کا احاطہ کر کے ایک بڑا نظم اور ڈسپلن قائم کر لیں، اور پھر اس نظم اور ڈسپلن کے تحت اس مسلک، اس نقطہ نظر سے متعلق پیش آنے والے ہر پہلو کو بیان کریں. یہ دو الگ طریقہ کار ہیں. جتنا اختلاف ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجوہات یہ دو ہیں، یعنی دیکھنے، سوچنے، پرکھنے کے دو انداز ہیں. یہ انداز نہ کبھی ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے، اور یہ ہمارے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو خاص طور پہ، کہ یہ کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے. یہ دیکھنے سوچنے کے اپنے اپنے انداز ہیں. ایک بندہ روایت لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے روایت کے الفاظ سے آگے پیچھے نہیں ہونا. ایک بندہ روایت نہیں لیتا بلکہ پورا نظم دین کا کسی ایک تصور سے متعلق اس نظم اور قرآنی ہدایت کی روشنی میں ہر پہلو کو دیکھتا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حدیث پاک میں صحابہ کرام ایک جگہ جا رہے تھے، حضور نے فرمایا فلاں مقام پر پہنچ کر تم نماز عصر پڑھو گے. اب دو وہاں پر جب گئے تو صحابہ کرام میں وہاں پر اختلاف ہو گیا. اختلاف یہ ہو گیا، ایک طبقے نے کہا کہ حضور کی مرادی معنی یہ تھا کہ عصر کے قریب تم وہاں پہنچ جاؤ گے، لہٰذا تم وہاں نماز پڑھو گے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس معنی کے روح کو لیا. اور دوسرے طبقے نے کہا نہیں، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ عصر وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے، لہٰذا بے شک ابھی ہمارا وہاں پہ سفر رہتا ہے تو ہم عصر وہاں پہنچ کے پڑھیں گے چاہے قضا پڑھیں. اب یہ دو نقطے نظر آ گئے ایک ہی بات سے متعلق. یہ حضور کی خدمت میں معاملہ پہنچ گیا جی. ایک طبقہ وہ تھا جو نماز پڑھ چکا تھا، اور انہوں نے کہا جی حضور کی مراد یہ تھی، اندازہ اور اسٹیمیٹ یہ تھا اتنے ٹائم میں وہاں پہنچ جائے گے. دوسرے نے الفاظ کو اس پر زور دیا اور اس پر عمل کیا. حضور علیہ السلام نے ان کی بھی توثیق فرما دی اور ان کی بھی توثیق فرما دی. تو لہٰذا ہمیشہ سے دین پر غور و فکر کے دو نظریات رہے ہیں اور رہیں گے. اب یہ ایک الگ موضوع ہوگا کہ اس میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے. میری رائے میں بہتر طریقہ روایت پر اصرار کا نہیں ہے، بلکہ بنیادی تصور کو متون سے اور نصوص سے بنیادی تصور اخذ کر کے اور وضع کر کے باقی جزوی چیزوں کو اس کی روشنی میں دیکھنا، یہ زیادہ بہتر اور اس دور کا تقاضا اس کے عین مطابق ہے.